السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو حضور کی مستند احادیث سے جو مستند باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ہی پیاری حدیث کہ جس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے موجود ہیں، اور یقیناً ان کا سیکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور تاکہ پتہ چلے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں، کیا گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ کی کتنی اقسام ہیں، اور گناہوں کا کیا وبال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث جو ہے وہ مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور علماء نے لکھا کہ خلفۂ راشدین کے بعد سب سے بڑے فقیہ اور عالم خلفۂ راشدین جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور ان حضرات کو خلفۂ راشدین کہتے ہیں۔ تو ان خلفۂ راشدین کے بعد جو سب سے بڑے فقیہ اور عالم ہیں، علماء نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین شریف کو اٹھایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رازوں کو جانتے تھے۔ اسی طرح جب سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جاتے تھے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مسواک آپ کے پاس ہوتی تھی، حضور کا لوٹا، اور حضور کے لیے پانی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اتنے قریب رہے ہوں گے تو پھر کتنا کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا ہوگا۔ اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اکثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی پیروی کرتے ہیں، کافی سارے مسائل میں آپ کی احادیث کو لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہے۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، پہلی بات یہ کہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی، اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو حدیث بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے بہت ہی مضبوط حدیث ہے اور بہت ہی اتھینٹک حدیث ہے۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو حضور علیہ صاحب والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو حضور علیہ صاحب والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کس کو کہتے ہیں یاد رکھیں، اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور فرمایا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، یعنی شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، تو یہ دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سمجھ لیں یہ بھی کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں شرک فی الذات ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا یہ شرک فی الذات ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے جیسا کسی اور کو تسلیم کر لینا یہ بھی شرک فی الذات ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ بھی شرک فی الذات ہوگا۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ بھی شرک فی الذات ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے مومن تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو شرک فی الذات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور شرک فی صفات کیا ہوتا ہے کہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں بالکل ویسی ہی صفات کسی مخلوق کے لیے تسلیم کر لینا، یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ ذاتی ہیں، یعنی کسی نے اس کو عطا نہیں کی، اور ہماری صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسری خوبی اللہ کی صفت میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو تمام صفات ہیں وہ قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تیسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر فانی ہوتی ہیں، یعنی ان پہ کبھی بھی فنا واقع نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، جیسے ہماری صفات ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لمیٹڈ، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، غیر متناہی ہوتی ہے۔ اور ہماری صفات جو ہوتی ہیں اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے، ہم سنتے ہیں ہمارے سننے کی ایک لمٹ ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بالکل اس میں کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی صفات جیسی ہیں ایسی ہی خوبیوں کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے ویسی ہی صفات مان لینا، یعنی جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ایسی ہی صفات اور ایسی ہی خوبیاں کسی مخلوق کے لیے مان لینا، تو یہ شرک صفات ہوگا۔ تو شرک جو ہے یہ بالکل کبیرہ گناہ ہے۔
تو آپ کو بتایا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی صفات۔ تو شرک فی ذات بھی بہت بڑا گناہ ہے اور شرک فی صفات بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شرک جو ہوتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا رسول اللہ اس کے بعد کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے، یعنی تنگی کے خوف سے یا پھر ان کے خرچے کے خوف سے، ان کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے ڈر سے ان کو مار ڈالنا۔ آپ دیکھتے ہیں آل عرب کا یہی طریقہ کار تھا، اور کافی ساری احادیث ایسی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں آل عرب جو تھے وہ یہی کرتے تھے، خصوصاً جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو تو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کا یہ بھی طریقہ کار تھا کہ وہ خرچ کی تنگی کی وجہ سے کہ اولاد جو ہے وہ ساتھ کھائے گی، اس کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس کو مار ڈالو۔ تو وہی اس کو اپنی اولادوں کو مار ڈالتے تھے۔ اور ایسی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ حضور کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں اپنی زندگی کے دو واقعات سوچتا ہوں تو مجھے ایک جب سوچتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی ہے، جب دوسرا سوچتا ہوں تو بڑا رونا آتا ہے۔ اور جس بات پہ ان کو رونا آتا تھا تو حضور کے سامنے جب انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا تو اپنی اولاد کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کس طرح تیار کرا کے اسے بنا سنوار کے اپنی بیٹی کو وہ ایک ریگستان والی جگہ میں لے گئے، صحرا والی جگہ پہ وہاں پر ایک گڑھا کھودا اور وہاں ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی گڑھا کھودتی رہی اور اپنے والد کے ماتھے کا پسینہ بھی پوچھتی رہی، اور جب گڑھا بالکل کھد گیا تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو اس میں دھکا دے دیا اور پھر اس کے بعد پوری مٹی اس پہ ڈال دی۔ بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان کو بالکل رحم نہ آئے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ جب میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو مجھے بہت رونا آتا ہے۔ تو پھر حضور بھی اس بات کو سن کے بہت زیادہ رونے لگے، اور صحابہ نے پھر ان صحابی کو کہا کہ بس کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ بہرحال ایسے بہت سارے اور واقعات موجود ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اہل عرب کا یہ دستور تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اسی طرح بے رحمی کے ساتھ اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اپنی اولاد کو تنگی کے خوف سے، اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے خوف سے اپنی اولادوں کو مار ڈالنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو ہمارا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے، اپنی اولادوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرماتا ہے، اور اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ ہونا چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے، اور اس کی جو رزاقیت ہے اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کبیرہ گناہ یہ ہے، پہلا کہ شرک یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، دوسرا کہ اپنی اولاد کو تنگی کے خوف سے، خرچ کے خوف سے ان کو قتل کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ساری خواہشات کو پورا کرتے ہیں، بچپن سے لے کر اور جوانی تک سارے خرچوں کو، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان کے جائز حکموں کو توڑے، ان کی بات کو نہ مانے، تو پھر یہ بہت بڑی نافرمانی ہے اور یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اسی لیے اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں۔ جب وہ آپ کو جائز کام کا حکم دیں تو اپنے ماں باپ کے جائز کاموں کی باتوں کو، تو اپنے ماں باپ کے جائز حکموں کو ماننا چاہیے۔ اگر وہ کوئی خلاف شرع حکم دیں، جیسے مثال کے طور پر اگر وہ کہیں کہ بیٹا داڑھی کٹوا لو، تو داڑھی کٹوانا ہی خلاف شرع ہے، اور یہاں پر پھر اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی مخلوق کی اطاعت کریں کہ مخلوق خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ خلاف شرع کاموں کا حکم دیں تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر وہ خلاف شرع حکم نہ دیں اور کوئی جائز حکم دیں تو بہرحال ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا کہ ماں باپ میں دادا دادی اور نانا نانی بھی آتے ہیں، ان کی بھی بات کو مانا جائے گا، ان کو ہی فالو کیا جائے گا، ان کی بھی جائز باتوں کو مانا جائے گا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ 70 جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے، بعض علماء نے لکھا کہ 700 گناہ کبیرہ ہیں، یعنی 70 قسم کے گناہ کبیرہ ہیں، اور 700 جو ہیں وہ ان کے افراد ہیں، یعنی 700 گناہ الگ الگ تقسیم کیا جائے، ان کو کیٹیگرائز کیا جائے اور الگ الگ طریقے سے دیکھا جائے تو پھر 700 ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، جیسے یہی کفر و شرک۔ اگر کوئی کافر ہے یا مشرک ہے تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ گناہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے ہی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔
تو گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ہم سے، جیسے مثال کے طور پہ جماعت کو ترک کرنا، جماعت کو ترک کرنا یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن اگر علماء نے لکھا اس پہ اصرار کیا جائے تو پھر یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ تو صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے جب آپ نے وضو کیا تو وضو کی وجہ سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب نماز پڑھتے ہیں تو دو نمازوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں توبہ ضروری ہوتی ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ کیے بغیر بھی معاف ہو سکتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو آ، امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور یہ حقوق اللہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں توبہ بھی کرنی پڑتی ہے اور مخلوق کو راضی بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے حقوق العباد، کہ اگر آپ نے کسی مخلوق کے حق کو تلف کیا ہے، کسی مخلوق کے حق کو ضائع کیا ہے، تو جب تک اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس مخلوق کو راضی نہیں کریں گے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے، تب تک آپ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کب جو ہے وہ حقوق اللہ کو چھوڑا جا رہا ہے اور کب جو ہے وہ حقوق العباد کو ترک کیا جا رہا ہے، تاکہ بندہ فٹافٹ ان کا ازالہ کر سکے اور مخلوق کو راضی کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکے، اور پتہ چل جائے کہ اس گناہ میں توبہ کرنی، کون سے ایسے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اگر اس مختصر زندگی میں اپنے وقت کو ایسے ہی ضائع کرتے رہے کہ بس آیا کھائے پیے اور سو گئے، اپنی زندگی کو ایسے ہی کام کاج میں لگا کے ضائع کر دیا، اپنی زندگی کو ایسے ہی کام کاج میں مصروف کر کے یوں ہی ختم کر دیا، تو پھر یہ بہت بڑی حماقت ہوگی اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ اپنے اس مختصر سے وقت کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں، اور جن کاموں کا اللہ نے، اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو کام ہمیں سیکھنے کے لیے کہا گیا ہم کو سیکھنا چاہیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں، اگر آپ ان کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب